جدوں بیت المقدس ہویا فتح، ایک ہفتہ لگیا وہ صفائی تے صلاح الدین ایوبی۔ نور الدین زنگی پہلے ہم سے ممبر بنوا گئے سی، انہیں کہا میں دنیا تو چلا جاواں نا تے ممبر جدو بیت المقدس فتح ہوئے تے پہلا جمعہ اے رکھ کے خطبہ پڑھنا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے فتح کر لیا، ممبر ہمس تو منگا لیا، بڑے اہتمام نہ تے بڑے سج دھجنا ممبر فوج لین گئی، وہ ممبر لے آئے، پتہ نہیں کتنے سال لگے وہ ممبر بنان ہوتے، وہ ممبر بچ گیا۔ محی الدین بن زکی نو صلاح الدین ایوبی حکم دیتا کہ آج خطبہ تسی دینا ہے، آج خطبہ تسی دینا ہے۔ اور اس تو پہلے جدو آزانہ ہوئیاں تو پھر کی ہویا، صلاح الدین ایوبی اپنی پوری سلطنت جو وڈے وڈے قاری منگائے جڑے سونیاں، اذان تے ویسی سونی ہوندی، مراد ہے کہ جنہ دی آوازاں بڑیاں دھڑلے دیاں سن، انہاں کیا بھائی سارے بیت المقدس تے کونے کھڑے ہو کے اللہ اکبر اذانہ دیو۔ صلاح الدین بھی بیٹھا، پوری فوج بھی بیٹھی، جرنیل بھی بیٹھے، پوری بیوروکریسی بھی بیٹھی، لبرل ایک بھی کوئی نہیں سی۔ ہم لبرل ہیں، میں کہا اسلام میں لبرل کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، جنہیں کلمہ پڑھ لیا اس کی مثال تو حضور نے فرمایا اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے۔ تو کیڑے پاس آیا، جس اٹھ دی نکیل نکلی ہوئے انہوں تو لوگ ڈنڈے مار مار کے سدھا کر دے، کیوں جی اٹھ ہوئی ہونا جڑا نکیل مالک دے ہاتھ چوے تے مالک جن چاہے اٹھن پھردا رہے، اٹھ دی مرضی کوئی نہیں رہ جاندی۔ حضور نے فرمایا مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل، انہاں کی کرنا ہے جنہ دی نکیل کفر دے ہاتھ چوے تے یہود و نصارہ دے ہاتھ چوے، انہاں کی کرنا ہے بات وہ کرے گا جس کی نکیل اللہ رسول کے ہاتھ میں ہے، کیوں جی۔ اور جدو آزانہ ہوئیاں تو مولانا منظر کی سی اتھے، منظر سنو ذرا کی سی، صلاح الدین ایوبی کیا آزانہ پڑھو بھائی سارے قاری، سارے بہ گئے پہلیاں صفحہ چاہ کے، صلاح الدین ایوبی پہلی باری نواں سوٹ پایا، پہلے تو نہیں سی پاندن، انہیں کہا آج میں صرف اسلام دی خوشنودی واسطے پا رہا، صرف کہتا میں نے سوٹاں دی لوڑ نہیں نویں دی، لیکن آج میں نواں پا رہا دنیا نو دسن واسطے کہ اسلام اپنی پاور رکھدا۔ وہ دن صلاح الدین ایوبی بھی نواں جبہ پایا، تو کہو جو منظر ہونا مولانا، آج پھر صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے بیت المقدس، صدیوں بعد بھی صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے کہ وہ جبہ پہن کر کب آئے گا نیا اور کب فتح ہوگا بیت المقدس۔ جب بیٹھ اذانہ ہوئیاں تو قادت القلوب تطیر من الفرح، حافظ ابن کثیر نے لکھا جدو اذانہ ہوئیاں نا تے لکھاں دا مجمع سی، تے جدو قاریاں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر تے قریب سی کہ لکھاں دے مجمع دیاں روحاں بھی نکل کے پرواز کر جاندی، اے خوشی سی انہاں۔ لو جی جدو اذانہ ہو گئیاں تے اتھے تقریر اردو تے ہوندی نہیں سی نا، خطبہ تے عربی چی ہونا سی، تے محی الدین بن زکی جڑا خطبہ پڑھا او سنو ذرا تس۔ الحمدللہ معز الاسلام بنصرہ ومذل الشرک بقہرہ ومصرف الامور بامرہ ومدیم النعم بشکرہ ومستدرج الکافرین بمکرہ الذی قدر الایام دولا بعدلہ وجعل العاقبۃ للمتقین بفضلہ وافاض علی العباد من ذلہ وعدلہ الذی اظہر دینہ علی الدین کلہ القاہر فوق عبادہ فلا یمانہ والظاہر علی خلیقتہ فلا ینازع والآمر بما یشاء فلا یراجع والحاکم بما یرید فلا یدافع احمدہ باظفارہ واظہارہ واعزازہ لاولیائہ ونصرت انصارہ ومطہر بیت المقدس من ادناس الشرک واودارہ۔ فرمایا آج اللہ نے اپنی خفیہ تدبیروں کے ذریعے ومستدرج الکافرین بمکرہ، فرمایا آج کافروں کے جتنے بھی مکر و فریب تھے اللہ نے اپنی خفیہ تدبیروں کے ذریعے ان کو ناکام بنا کر مسلمانوں کے ہاتھ میں بیت المقدس دے دیا ہے۔ احمدو باظفاری و اظہاری و اعزازی لاولیائی و نصرت انصاری و مطہر بیت المقدس من ادناس الشرک و۔ آج میں بھی نور صلاح الدین بھی پوری فوج بھی اللہ کی تعریف کرتی ہے، یا اللہ تو نے ہماری مدد کی اور مدد کا اظہار بھی کیا، تو نے آج اپنے بندوں کی مدد کی اور آج بیت المقدس کو تو نے
شرک کے گندگی سے آج تو نے ہمیں پاک کرنے کا جو ہے وہ طاقت عطا فرمائی.